معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا سبق سورہ بقرہ کی 2 آیات ہیں جن کو ہم پڑھیں گے، 260 اور 261، یعنی کہ 260 اور 261 2 آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے سابقہ ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح موت و حیات جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے کتنے اچھے انداز سے اپنے بندے کو سمجھایا۔ تو یقیناً موت اور حیات کے بارے میں آپ ضرور اپنا کنسیپٹ کلیئر رکھا کیجیے۔ ویسے تو ہر بندہ جو ہے وہ اس بات پہ ایمان رکھتا ہے ہم نے مرنا ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے جو ہے وہ انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، رب آرنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، آپ ایمان نہیں رکھتے؟ کہا ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان مل جائے۔ قال فاخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا۔ فرمایا پس 4 پرندوں کو پکڑ لو، پھر ان کے ٹکڑے کرو، پھر ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تیزی سے آپ کے پاس چلے آئیں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لیجئے اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی، یعنی جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں اگ آئیں، جن میں سے ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑا کشائش والا یعنی وسیع علم والا، واسع یعنی بڑا کشائش والا اور دانا ہے۔ تو صدق اللہ العلی العظیم، یہ ہماری 2 آیات کا سامعین ترجمہ مکمل ہو گیا۔ قرآن پاک کو سمجھنے کا ہر انسان کا علیحدہ انداز ہوتا ہے۔ یاد رکھیے قرآن پاک نصیحت کے لیے نازل کیا گیا ہے، سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ صرف پڑھ کر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، پڑھ کر ہمیں جو ہے قرآن جو ہے اس کو ہم اس نیت سے تو پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا، لیکن فوکس کس پہ ہے، زور قرآن کا کس بات پہ ہے، وہ ہے عمل پہ۔ عمل کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، جس کی طرف اگر ابھی تک ہم نے توجہ نہیں دی تو آج سے ہی ہم نیت کر لیں گے کہ ہم عمل پہ توجہ دیں۔ تو اس میں پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے جو 260 آیت پڑھی ہے، ہم اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ ہم نے کل والی ویڈیو میں یہ دیکھا تھا، سابقہ ویڈیو میں، کہ ہم نے ایک شخص کی کنسیپٹ جو اللہ نے اس کا کلیئر کیا ہے موت و حیات کا، لیکن اب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ آیت کے اندر جو ہے ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی یہی سوال کر لیا۔ سابقہ آیت میں اللہ رب العزت نے جناب عزیر کا نام نہیں لیا، تو میں بھی نام نہیں لوں گی۔ اللہ نے ایک انسان کہا ہے، ایک بندہ کہا ہے، جیسے کہ تحیات میں ہم جو ہے تحیات پڑھتے ہیں تو صالحین پہ سلام کرتے ہیں، تو صالح کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہو، وہ میں بھی ہو سکتی ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے۔ اب صالح بندوں کی اب دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لے لیا ہے، تو مجھے نام لیتے ہوئے جو ہے پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے بیت اللہ بھی بنایا، آپ نے کس طرح اللہ کے احکام پر عمل کیا، کس طرح جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لیکن ابھی تک کنسیپٹ جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اگر آپ کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو سیکھنا کوئی برائی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بڑے بڑے علماء سے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی اور ایک عام سے بندے کی بات سننے سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سمجھانے کے لیے کسی کا بڑا علم والا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بات کرنے کے انداز سے ہی بات جو ہے بعض اوقات دل میں اتر جاتی ہے۔
ہم چونکہ سادہ اور انداز سے جو ہے قرآن پاک کو سمجھنے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ قرات کرنے والے مختلف اندازوں سے واضح نکالنے والے آپ کو ڈھیروں ڈھیر لوگ ملیں گے۔ لیکن یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے صالح بندے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے اب دیکھیے ان کا اتنی منزل پر پہنچ کر بھی کہتے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، کہ مجھے دکھا کہ تو کس طرح جو ہے وہ موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ پتہ چلا یہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا۔ ہم دیکھ کر ایمان لانا چاہتے ہیں، جب تک دیکھتے نہیں ہیں تو ہم ایمان نہیں لاتے۔ اب آپ کے دل میں بھی سوال اٹھے گا، میرے دل میں بھی سوال اٹھے گا کہ بھئی ہمارا تو کلیئر ہے۔ اب اس کا جواب بھی ہم خود ہی اپنے آپ سے جو ہے وہ لیں گے۔ اگر ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہے تو ہم پھر زیادتیاں کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا اگر مرنے کے بعد اٹھنے کا پہ یقین ہمارا پختہ ہے تو پھر ہم لوگوں کا حق کیوں کھا جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اس لیے نہ تو کبھی ہم جو ہے گناہ سے باز آتے ہیں، نہ غیبت سے باز آتے ہیں، برائی جو ہے ہم سے دور نہیں ہو پاتی۔ اب یہاں زندگی اور موت کے کنسیپٹ کی بات ہے جس پہ آپ نے یقین رکھ لینا ہے کہ اگر آپ کا ایمان پختہ ہے تو آپ زیادتی کرنے والوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب کالا ولم تومن، اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا زندگی موت میرے لیے واضح کرو۔ اب اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ پتہ چلا ایک ایک چیز پر الگ الگ ایمان رکھنا پڑے گا۔ کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں، میں ایمان تو رکھتا ہوں، ایمان ہے، جیسے ہم بھی کیا کہیں گے ہمارا ایمان ہے، لیکن اب کمی کدھر ہے؟ اطمینان قلب کتنا ضروری ہے۔ اگر اطمینان قلب چاہتے ہیں تو اپنے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہوں گے۔ اب وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں صرف اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے دکھا دے، لیکن اللہ نے آگے سے ڈانٹا نہیں۔ آج بچہ کھڑا ہو کے سوال کرے کلاس میں تو استاد ڈانٹ کے بٹھا دیتا ہے، وہ اپنی نالائکی چھپانے کے لیے بچے کو سوال کا جواب نہیں دیتا، جس کی وجہ سے نالائکی ہمارے نسلوں کی بنیاد کے اندر بیٹھ گئی ہے۔ اب اللہ نے ڈانٹا نہیں ہے بلکہ یہ کہا ہے دل مطمئن نہیں ہوا، ایمان نہیں لایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے فرینکلی کہا ہے کہ میں اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ میں اس منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھوں۔ بڑی توجہ اور آرام سے تفسیر کی طرف جو ہے ہمیں جانا چاہیے۔ ہمیں جذباتی طور پر کسی کوئی تفسیر جو ہے پڑھ کر اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ایت کو غور کرو، ایت اپنے اندر خود ہی اپنی تفسیر لیے ہوئے ہے۔ اب اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ 4 پرندوں کو پکڑو۔ اب جس کا ایمان ہوگا، ظاہر غیبی کوئی حاطف غیب سے آواز آتی ہوگی یا دل کے اندر سے آواز آتی ہوگی یا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہوگا، جس کی بنا پر آپ نے 4 پرندوں کو پکڑنے کا جب حکم ہوا تو اللہ نے فرمایا 4 پرندے پکڑ لو۔ اب ظاہر انہوں نے پکڑ لی۔ اب پھر کہا کہ ان 4 پرندوں کے ٹکڑے کر لو۔ پھر کیا کرو؟ انہیں رکھ دو۔ کدھر؟ علی کل جبل، یعنی الگ الگ پہاڑیوں پر، ہر پہاڑی پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ پھر کیا کرو؟ پھر سمد اخنا، پھر ان کو آواز دو، یعنی کہ جتنی قسموں کے وہ 4 پرندے ہیں ان کو ان کے نام سے بلاؤ۔ کسی صالح بندے کی آواز میں کتنی تاثیر ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو اس ایت کے اندر سے ہی اندازہ ہوگا، بجائے اس کے کہ ہم راگ لگا لگا کے یہ جو ہے ایت پڑھتے سناتے رہیں۔ ہم اس کنسیپٹ کو، اس تصور کو، اس چیز کو سمجھیں جو النقطہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اب پرندوں کو ان کا نام لے کے آواز دینی ہے۔ اب آواز کے اندر تاثیر کون پیدا کرے گا؟ اللہ۔ اب اللہ نے فرما دیا کہ پھر انہیں آواز دینا تو وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اب دوڑتے ہوئے جب آئیں گے تو وہ حکم کس کا ہوگا؟ اللہ کا، کیونکہ انسان تو قادر نہیں ہے نا کسی چیز کو خلق کر سکے۔ یہ زمین و آسمان کا جو کارخانہ ہے جس نے لگایا ہوا ہے نا، وہ اختیار رکھتا ہے کتنی دیر تک اس کو چلانا ہے، کب تباہ کرنا ہے۔ اب اس نے کیونکہ یہ طاقت دی، آواز کے ساتھ پرندے آگے۔ اب جو ہے جب انہیں دیکھ لیا تو آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی بات مزید نہیں کی، تو اب صرف اتنی بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جان لو، اللہ جو ہے وہ وسیع علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی سوچ کہاں تک جا سکتی ہے، وہ مطمئن کرنا بھی جانتا ہے۔ مگر ان لوگوں کو جو مطمئن ہونا چاہتے ہیں، جو نماز پڑھ کے بھی رٹا ڈال چھوڑتے ہیں، ایسی نمازی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، تم نماز نہیں پڑھتے ہو، ہر جان رکھیے، ہر عمل ہمارے اپنے لیے ہے، ہم روزے رکھتے ہیں تو اپنے لیے، یہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں رکھی جاتی، یہ ساری عبادات ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا۔ تو ہمیں کسی کو بتا کے فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہماری عبادات بھی فخر کرنے سے ضائع ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کے طریقہ کار ہر بندے کے الگ الگ ہوتے ہیں۔
اب اگلی آیت میں خرچ کرنے والوں کی جو ہے وہ بڑی پیاری ایک مثال دے کے اللہ رب العزت نے سمجھایا ہے۔ اگر آپ کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے 261 جو آیت ہے اس کے اندر خرچ کرنے والوں کی بڑی خوبصورت انداز میں حوصلہ افزائی کی ہے۔ اب خرچ کرنے والوں کی مثل الذین ینفقون، ان لوگوں کی مثال، یعنی کہ سمجھانے کے لیے ہم مثالیں نہیں دیتے۔ آپ غور کیجئے، ہماری زندگی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم اپنے بیٹے کو کسی دوسرے بیٹے کی مثال دیتے ہیں، ہم اپنے شوہر کو کسی شوہر کی مثال دیتے ہیں، ہم اپنی بہن کو کسی کی بہن کی مثال دیتے ہیں۔ پتہ چلا ہم مثالوں سے آراستہ زندگی گزارتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہ ہے، اللہ نے خرچ کرنے والوں کو مثال کے ذریعے بتایا ہے کہ میں کتنا اضافہ کر سکتا ہوں۔ اب جب کوئی بندہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ میں کیسے اضافہ کرتا ہوں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے ہم ایک بیج بوتے ہیں تو اس کے اندر سے 7 بالیاں نکلیں، 7 بالیاں نکلے، اور ہر بالی، ہر جو شاخ نکلے گی اس کے اوپر ایک سٹہ ہو، اور ہر سٹے کے اندر 100 دانہ ہو۔ یہ اللہ نے مثال دے دی ہے کہ آپ اگر صحیح جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہو تو آپ کو سوچ کے خرچ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بعد میں تھوڑی تفصیل میں بتاتی بھی ہوں کہ خرچ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ کیسے کر رہے ہیں اور میں کیسے کر رہی ہوں، اس پہ ہم سوچیں گے آج۔ اب ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، یہ بڑھ گیا جو آپ نے صحیح پیسہ خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے، پتہ چلا ہر کسی کے خرچ میں اللہ تعالیٰ یوں اضافہ نہیں کرے گا۔ اضافہ ان کے لیے ہوگا جن کا مال کا خرچ کرنے کا انداز صحیح محبت پر مبنی ہو۔ مثلا اگر ہم کسی مزار پر ڈال آتے ہیں تو ہم نے نہیں کہنا ہم اللہ کو دے آئے ہیں، ہم مزار والے کو دے آئے ہیں۔ اب ان پیسوں سے کیا ہوگا، اس مزار کے اوپر رہنے والے وہ کھائیں گے یا مزار کو کے اندر جو ہے توسیع کریں گے۔ تو اللہ کو مزاروں سے غرض نہیں ہے۔ جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ قبور پہ چندے بیچتے ہیں، 11ویں کا چندہ بیچتے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے قبروں والوں کی کمائی کر کے بیچتے ہو، قبروں والوں کے نام پہ دیتے ہو، اللہ کو کوئی نہیں دیتا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ جو مر گئے ہیں ان کے نام پہ ادھر پیسہ لے جاؤ، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان کی محبت میں ان کے گناہوں کی معافی کے لیے چاہتے ہو تو کسی غریب کو کھانا کھلا دو، کسی غریب کو کپڑے پہنا دو۔ اب ہمارا تو وہ لگتا بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم تو صرف اتنا جانتے ہوتے ہیں جی فلاں کی مراد پوری ہوگی تو میں بھی ادھر جو ہے دعا کر کے پیسے بیچ دوں۔ اب اس کو اللہ کے نام میں نہیں ڈالنا۔ اللہ کے نام میں صرف وہ پیسہ جائے گا جس میں آپ کی نیت خالص ہوگی، اللہ ہی ہوگا، اندر کوئی بھی بابا جی شامل نہیں ہوں گے، کوئی کاما والی کتیاں والی سرکار اندر شامل نہیں ہوگی۔ اللہ قدرت کا نام ہے، اللہ فطرت ہے، اور جو فطرت ہوتی ہے وہ کبھی بھی نظر نہیں آتی۔ فطرت، اس کی فطرت ہی اگر دیکھنی ہے ہم نے تو ہم انسانوں کے ساتھ اپنے رویے ٹھیک کریں گے۔ زندوں کو زیادہ ضرورت ہے یا مردوں کو؟ اب زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، ہم زندوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور مرنے والوں کی جو ہے قبروں کے اوپر جھاڑو لگانے لگ پڑتے ہیں۔ یہ ہماری کیونکہ ایسی نسل در نسل تربیت ہو چکی ہے کہ ہمارے جو ہے خون کے اندر رچ بس گئی ہے، اور ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں۔ تو جن کا آج ہم نے نام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کے دین کو ٹھکرا دیا، تو ہمیں ٹھکرانا ہوگا۔ جب اللہ نے ہمیں صرف قبر پر جانے کی یوں اجازت دی ہے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو ہم صرف دعا کرنے کے لیے جائیں گے، نہ کہ مرادیں لینے، نہ کہ چندہ ڈالنے، کیونکہ جب ہم چندہ ڈالیں گے تو ظاہر ہے اس جگہ پہ آنے والوں میں اضافہ ہوگا جس میں وہاں جا کے کوئی بندہ بھی دینی تعلیم حاصل نہیں کر رہا، وہاں صرف ایک میلے کی شکل ہے جو کفار بھی لگایا کرتے تھے۔ ہم نے بھی قبور پہ چھوٹے چھوٹے میلے لگا رکھے ہیں، کوئی تو وسعت پکڑ جاتا ہے دیکھا دیکھی، اور کوئی جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے راستے پر ہر مسجد میں جو ہے اللہ کا گھر ہوتی ہے، لیکن ہر مسجد میں وہ کام نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے، نماز تو پتہ نہیں کوئی پڑھنے جائے گا کہ نہیں جائے گا، تو آپ اپنے ایمان کو اگر پختہ کرنا ہے تو انسانوں پہ زور دیجیے۔ رشتہ داروں میں غریب ہے تو چپکے سے مدد کر دیجیے، کوئی ننگا ہے تو کپڑے دے دیجیے، کوئی بھوکا ہے تو اس کو چپکے سے کھانا کھلا دیجیے۔ اس طرح جو ہے ہم جو ہے اللہ کے راستے پہ، کیونکہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ استعمال کریں گے تو اللہ کے راستے پر ہوگا۔ اب اس کی مثال میں ایک اور یوں دوں گی، کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری گٹی میں شامل ہے کہ ہم
اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہتے ہیں، محبت پائی جاتی ہے ہمارے اندر، لیکن ہمیں جو ہے رہنمائی دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے ہم غلط جگہ پر پیسہ خرچ کر دیتے ہیں۔ جیسے مدارس کے اندر لے لو، اتنے بڑے بڑے مدرسے بنتے ہیں، اب اس میں چندے جاتے ہیں، لیکن پڑھ کے آنے والے بچے نہ تو عالم ہوتے ہیں، نہ فاضل ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے اندر عمل پایا جاتا ہے۔ اس چیز کو آپ یہ نہ سمجھیے گا میں کسی پہ الزام لگا رہی ہوں، اس کو میں نے معاشرے کے اندر چیک کیا ہے، اور آپ بھی پلیز چیک کیجئے گا کہ پڑھ کے آنے والے بچوں کے اندر کوئی اچھی صفت پائی جاتی ہے، کوئی حافظ ہو کے آ گیا، اس کے اندر کوئی علیحدہ قدر، کوئی ماں کی قدر، کوئی رشتہ داروں کا احساس پایا گیا، کوئی حق بات جو ہے اس کو کر پایا نہیں، تو پھر اس درس کے اندر پیسے لگانے سے اللہ کے نام کا کیسے ہوگا؟ جب اللہ کی کتاب کی 30 باتیں ہیں نا، 30 باتیں ہمارے بچوں کو نہیں آتی، کہ اللہ نے 30 باروں میں ایک ایک بات ہی اپنے بچوں سے پوچھ لیجئے کہ بیٹا آپ نے 30 پارے پڑھے ہیں، 30 پاروں میں ایک پارے کی ایک اچھی بات مجھے بتا دو، تو آپ کا بچہ آپ کو نہیں بتا پائے گا۔ امید کروں گی کہ آپ ضرور میری بات پہ غور کرو گے، بچوں سے پوچھا کرو کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے تو اس میں اللہ کا واضح ارشاد اس پارے میں آج کے سبق میں کیا تھا۔ اگر آپ پوچھو گے تو آپ کے لیے بھی معافی کا وسیلہ بن جائے گا۔ جیسے ہم اسکولوں کا سبق مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو پوچھتی ہیں، میں بھی ماں ہوں، ظاہر اس کوتاہی میں ماں باپ دونوں ہی شامل ہوتے ہیں، ہم سبھی شامل ہیں، تو ہمیں اپنے بچوں کو پوچھنا ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے، کیا پڑھ کے آئے ہو، یا کیا سیکھا ہے۔ اگر 30 پارے حفظ کر لیے ہیں تو 30 پاروں میں اللہ نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ جس شخص پر نازل ہوا، جس ذات پر نازل ہوا، وہ ہے ہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب ظاہر ہے جس خطے میں، جس علاقے میں نازل ہوگا، جو اس کی زبان ہوگی اسی میں نازل ہوگا۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو انگریزی میں پڑھ رہے ہیں ان کو عربی نہیں آتی تو وہ نہیں پڑھ رہے، یہ سمجھ نہیں ہے، وہ اردو میں سمجھیے، انگریزی میں سمجھیے، پشتو میں سمجھیے، بھی سمجھنے کے لیے کوئی کام کرے گا۔ عربی آ جانے سے ہماری بخشش جو ہے وہ قطعاً بھی ممکن نہیں ہے، ہمیں سمجھنے کے بعد عمل پیدا ہوگا، اور عمل کے بعد جو ہے ہمیں بخشش ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ امید کروں گی کہ آج کے سبق میں آپ خرچ کرنے پہ بھی ضرور توجہ دیں گے، اور زندگی اور موت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ضرور اطمینان قلب کے لیے سن کر اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں گے۔ گناہ تو انسان ہے ہی، گنہگار کرتا رہتا ہے، لیکن رکنے کی کوشش کرے گا تو رکے گا نا۔ تو میں بھی کوشش کرتی رہتی ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے، انشاءاللہ تعالی کوشش کرنے سے ہی انسان کامیابی کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی، میری، ہم سب کی دلی دعا جو ہے وہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ جہاں جہاں بیٹھ کر سنو رحمت نازل ہو، جہاں جہاں بیٹھ کر بات سن کر دوسرے کو سمجھاؤ آپ پہ فضل نازل ہو، اور آپ اس میسیج کو آگے آگے دوسروں تک پہنچائیے۔ اچھی بات کو آگے پہنچانا بھی بہترین عمل ہوتا ہے۔ آج دیکھیے کس طرح کے جو ہے وہ نیٹ کے جو ہے وہ کس طرح کے ایپس آ چکی ہیں، کس طرح ٹک ٹاک پہ لوگ اپنے فضول سے میسیج آگے بھیجتے رہتے ہیں۔ آپ تو اللہ کا میسیج آگے بھیجنا ہے، آپ ضرور کوشش کیجئے گا اور اس کار خیر میں حصہ ڈالیے، اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ کے لیے دعا گور ہوں گی، اجازت چاہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔